نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی انکاری ہیں، کمیونسٹ ہیں، بت بت ہیں، لادین ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر وہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر تو ایک مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس وقت اس کے پہلا مذہب، پہلا دین نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ نو مسلم ہو۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ باندی جو مومنہ ہو زیادہ بہتر ہے آزاد مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں زیادہ پسند ہو۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ باندی وہ زیادہ بہتر ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بھلائی اور خیر ہے کہ تم کسی ایسی عورت سے نکاح کرو جو آزاد ہو، اور آزاد بھی وہ جو تمہیں پسند ہو، یعنی تمہاری پسندیدہ آزاد عورت سے نکاح کرنا جو مشرکہ ہو، لا دین ہو، لا مذہب ہو، زیادہ بہتر ہے کہ کسی مومنہ باندی سے نکاح کر لو۔ یاد رکھو اس دور کے اندر غلام اور باندیاں نہیں ہیں، لیکن اس کی ایک معمولی شکل موجود ہے۔ جیسے ایک اعلیٰ خاندان والا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کمی سے شادی کرے، کسی کمی عورت سے نکاح کرے، اعلیٰ خاندان والے کمیوں سے نکاح کرنا عیب سمجھتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی آزاد لوگ باندیوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، اگر وہ ایمان رکھتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو آزاد تو ہے، خوبصورت بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، لیکن ایمان والی نہیں ہے، چاہے وہ مشرک ہے یا وہ لا دین لا مذہب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، اور آگے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، یعنی تم مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا جو تمہاری ہی دسترس میں ہیں، ان کا نکاح کسی غیر کے ساتھ، یعنی غیر سے مراد مشرک کے ساتھ دین کا غیر۔ اگر وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس سے نکاح کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے شرک کی حالت میں
اس کے لادین ہونے کی حالت میں اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مومن خیر من مشرک وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وہ زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، اگرچہ وہ مشرک آزاد مرد بہت زیادہ مالدار ہو، پسندیدہ ہو، خوبصورت ہو، حسن و جمال والا ہو، اچھے خاندان والا ہو، اچھی تعلیم والا ہو، اچھے علم والا ہو، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ مشرک ہے، پھر وہ کافر ہے، پھر وہ کمیونسٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ اپنے رہن سہن سے، اپنے معاملات سے، اپنے حالات سے، اپنی شکل و صورت، رنگ اور خاندان سے بہت ہی اچھا لگتا ہو، لیکن اس سے نکاح کرنے یا اس کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی دینے سے بہتر ہے کہ کسی غلام مومن کو دے دو، تاکہ کل کے لیے مسائل پیدا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں آگ کی طرف، یعنی آگ کی طرف لے جانے والے، جہنم کی طرف لے جانے والے یہ لوگ ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ معبود چیز جنت ہے، اور جنت اسے ملے گی جو مغفرت کرنے والا ہے، اور مغفرت اسے ملے گی جسے اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَيُبَيِّنُ آیاتہ، ہم کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کیا، ہر انداز سے واضح اور خوبصورت انداز سے سمجھایا، اور یہ سمجھانا فقط انسان کے لیے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔